اور سچی بات ہے کہ مینوں بھی سردی میرا بھی دل کر دے میں رضائی بیٹھا رہا چونکہ مینوں بھی ٹھنڈ لگتی سی تو جان سارے دی ایکو جہی ہے تھوڑے جے مسلز پاور وچ ہون تے بندہ ذرا تکڑا رہندا ہے تو مسل ذرا ویک ہون تو پھر بڈھے بندے نوں سردی جلدی لگدی تو بہرحال بزرگ بھی تشریف فرما نے بچے بھی جوان بھی دوروں بھی آئے نیڑیوں بھی آئے سب واسطے بندہ نہ چیز دی دعا ہے جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم اتے تو انہوں نیکی عطا فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم تے گناہ دی معافی عطا فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم اتے تواڈے درجات بلند فرمائے اور جڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس محفل نو رونق دین آئے ہو اللہ تواڈے گھراں نو رونقاں عطا فرمائے اللہ تانوں خوش و خرم رکھے ماشاءاللہ تواڈا ذوق قابل داد باد ہے اللہم زد فزد اللہ اس کے اندر مزید برکتان نکھار عطا فرمائے حضرات گرامی خوش نصیب او بچے جنہ دے سراں اتے آج فضیلت دی دستار سجائی گئی ہے خوش نصیب نے وہ بچے جنہ دے سراں اتے فضیلت دی دستار سجائی گئی ہے اور انہاں بچیاں دے ماپے بڑے خوش نصیب نے جنہ دے سراں اتے قیامت والے دن نور دا تاج سجایا جائے گا نور دا تاج کسی دا بچہ ڈاکٹر بن جائے ڈاکٹر یاس صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے کدھر ہیں جی سامنے آ جاؤ اور کون ہے پیچھے جی قاری صاحب کہاں ہے پیچھے تو نہیں نا ہاں چلو ٹھیک کسی دا بچہ ڈاکٹر بن جائے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کہ انہوں نے ماپیاں دے سر تے تاج سجایا جائے گا کسی کا بچہ انجینئر بن جائے تو یہ کوئی نہیں لکھا حدیث میں کہ ان کے والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا اگر ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا کسی نو عطا کیتی ہے تے حافظ قرآن دے ماپیاں نو عطا فرمائی حافظ قرآن دے ماپیاں نو عطا فرمائی یہ دے وچ ایک مسئلہ ہوندہ ہے ایک فتوہ ہوندہ ہے ایک تقوی ہوندہ ہے ایک ہوندہ ہے حکم اور ایک کے ترغیب اور ایک کے ترہیب ترغیب رغبت دلانا تے ترہیب ڈرانا ڈر سنانا ترغیب و ترہیب تے ائمہ کرام نے کتابہ لکھیاں نے امام منذری رحمت اللہ کتاب الترغیب و الترہیب امام یافعی رحمت اللہ کی کتاب الترغیب و ترہیب امام اصبہانی رحمت اللہ کی کتاب الترغیب و ترہیب یعنی ترغیب و ترہیب عمل و رجوع کرانا اور ڈر سنانا اور رغبت دلانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دے کے کائنات کے سارے مسلمانوں ایک رغبت دیتی فرمایا کسی اور عزت نال یہ شان نہیں ملتی مقام نہیں ملتا وقار نہیں ملتا مرتبہ نہیں ملتا اگر یہ والدین یہ مرتبہ لینا چاہتے ہیں کہ سیر اتے قیامت والے دن نور دا تاج سجایا جائے تے بچے دے سینے وچ قرآن اتارو جدو قرآن اتر جائے حافظ با عمل بن جائے اللہ اس نو عزت عطا فرما دے اللہ اس نو عزت عطا کرے گا اللہ اس نو شان عطا کرے گا اللہ اس نو مقام عطا کرے گا حافظ دا مقام تے قیامت والے دن ایک یونیورسل ٹروتھ ہے یونیورسل ٹروتھ کنو آندے نے عالمگیر حقیقت کیا عالمگیر حقیقت ہے کہ قیامت والے دن حافظ دا بڑا مقام ہوئے گا ایک مقام عرض کر دیں حافظ دا بولیے ایک مقام صرف ایک مقام اللہ قیامت نو فرمائے گا قرآن پڑھ دا جا یہ حدیث ہے قرآن پڑھ دا جا لو جو قرآن پڑھنا شروع کرے گا جتھے جا کے رک جائے گا نا پاویں وہ 20 سپارت جا کے رک جائے پاویں 5 جا کے رک جائے پاویں 29 جا کے رک جائے جتھے جا کے رکے گا وہ دی آخری منزل ہوئے یہ تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ رمضانی حافظ نہیں بڑھنا رمضانی حافظ نہیں بڑھنا کہ صرف روزوں میں یاد کر لیا نہیں سالانہ حافظ پورے سال دے حافظ کیوں قیامت والے دن جدو اللہ فرمائے پڑھ قرآن میرے مصطفیٰ تے نازل ہونے والی کتاب
وہ دی تلاوت کر جڑا لوح محفوظ دے اندر سی تے میں خدا او دا حافظ ہاں تے ہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا گیا ہے تے میرے محبوب دی امت وچوں ایسے حافظ تیار ہو جان گے قیامت اللہ فرمائے گا پڑھ او پڑھے گا تے فرمایا متشابہ نہ لگے تیئے سپارے دی سورت ناس دی سین تک پڑھتا جا تینو اللہ اتنا عروج دے گا کسی دی عقل وچ نہیں آ سکتا اتنا عروج اللہ عطا کرے گا کسی دے تصور وچ نہیں آ سکتا کسی دے فہم وچ نہیں آ سکتا اور کسی دی فہم وچ نہیں آ سکتا اے اللہ نے مقام حافظ قرآن عطا کیتا ہے تے فرمایا جدا پتر حافظ قرآن ہوئے قیامت والے دن دے ماپیاں دے سر ہوتے ایسا تاج سجایا جائے گا جڑا نوری تاج ہوئے گا اور سورج دی روشنی نالوں اس دی روشنی زیادہ ہوئے گی تے سورج دا چانن صرف یہ نہیں بھی جتھے ہون ہے نہیں فرمایا پہلے آسمان پہ سورج آ جائے اور پہلے آسمان سے زمین پہ آ جائے اور جتنا نور زمین پہ آ کر اس سورج کا ہوگا اس سے بھی کئی گنا زیادہ نور قیامت کے دن والدین جو ہوں گے بچے کے ان کے سر پہ سجایا جانے والا جو تاج ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی اللہ اکبر حضرات یہ حافظ قرآن کا مقام ہے ہمارے حافظ معاشی طور پہ کمزور ہو تو ملے والے برداشت نہیں کرتے معاشی طور پہ کمزور ہے ٹوٹی جوتی پائی ہے سوٹ ذرا میلا ہے لے حافظ نہیں جان دے حافظ صاحب چوری صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب جان دے حافظ نہیں جان دے ایسے حقارت سے حافظ کو نہ دیکھو قرآن کے معاملے میں دیکھو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے صاحب قرآن کی بارگاہ میں دیکھو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں دیکھو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے اور جب تک دین حاصل کرنے والا بچہ مدرسے میں جاتا رہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ حافظ دا مقام تے ہے جیڑا اجے دین پڑھدا پیا توجہ حضرات جیڑا اجے دین پڑھدا پیا او دے پیراں تھلے اللہ دے فرشتے اپنے پر بچھاندے نے تے جیڑا محدث اعظم پاکستان بن گیا ہوے ہائے ہائے اللہ اکبر یا رسول یا نبی توجہ سے بات سنیے جیڑا بچہ گھروں ٹرے قرآن پڑھنے واسطے علم دین پڑھنے واسطے مدرسے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دے پیراں تھلے اللہ دے فرشتے پر بچھاندے علماء کی قدر کو سمجھیں حفاظ کی قدر کو سمجھیں جو اللہ کے رستے میں ہے گھر سے لے کر اس مدرسے تک جب بھی بچہ جاتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے پر بچھاتے ہیں اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ جو بھی طلب دین میں ہے اور طلب علم میں ہے اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں تو جو معجز اعظم کی صورت میں کائنات میں تپندہ ستارہ بن کر چمکا پھر اس کی عظمت کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے اس کا مقابلہ جو احمد رضا بن کر چمکا امام اہل سنت بن کر چمکا پھر اس کی عزت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو غزالی زمان راضی دوراں بن کر چمکے ان کی عزت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری بن کر چمکے ان کی عزت و عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے وہ جو طلب دین میں رہے اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو جو آسمان علم پہ افق پہ ستارہ بن کر چمکے پھر اس کو دنیا سلوٹ نہ کرے تو اور کرے بھی کیا اس کو دنیا سلوٹ نہیں کرے تو اور کیا کرے وہ ایک ستارے ہیں جو آسمان علم پہ چمکے آسمان علم اٹھتے چمکے یہ نفوس قدسیہ بار بار پیدا نہیں ہوتے ایسی بزرگوں برتر ہستیاں بار بار پیدا نہیں ہوتی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہمارے پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے مانتے نہیں ہیں جب مر جائے تو پھر مزار بھی بنا دیتے ہیں اور چادریں بھی چڑھا دیتے ہیں زندہ کو نہیں ہم مانتے خدا کرے جب تک ہمارے سروں کے تاج ہماری جو عقائد کے وارث ہیں
جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ بولو کلام، کچھ ہی بولیے، کلام ربانی ہے۔ جتنا گل کرن والا آلہ اتنی وہ دی گل آلہ، جتنا کلام کرن والا آلہ اتنا ہی وہ دا کلام آلہ۔ تے خالق کائنات تو آلہ ہستی کائنات وچ کوئی نہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کی شان سے اعلیٰ شان کسی کی نہیں ہے کائنات۔ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے، اس جیسی کوئی کائنات میں ہستی نہیں ہے۔ تو مثل مشہور ہے کہ کلاموں کا جو بادشاہ ہوگا، کلاموں کا بادشاہ وہی ہوگا جو کسی بادشاہ کے منہ سے نکلے گا، جو کسی شہنشاہ کے منہ سے نکلے گا۔ یعنی کلاموں کا بادشاہ وہی کلام ہوگا جو بادشاہ کے منہ سے نکلے گا۔ ایک گل کسی غریب مسکین جنہوں سے اپنے معاشرے جانے ہیں کمی فقیر بے نوا او دے منہ نکلے تے کوئی ادھر توجہ نہیں کرتا، تے جے بادشاہ گل آکھے دنیا تے مشہور ہو گئی ہے جناب، کیو ٹی وی تے آ گئی ہے، اے آر وائی تے آ گئی ہے، اے جیو نیوز وچ آ گئی ہے، اے اخباراں دیاں شاہ سرخیاں بن گئیاں، مین ہیڈنگز۔ کیوں؟ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہے، یہ لیڈر کے منہ سے نکلا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بولیے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن سنیے حضرات، یہ کلام وہ ہے جو کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا کا ہے۔ بولیے کلام خدا کا ہے۔ ہن جنی خدا دی ذات آلہ اونا ہی دا کلام آلہ ہے۔ یہ نقطہ توجہ سے سمجھ لیں، جتنی خدا دی ذات آلہ اتنا ہی اس دا کلام آلہ۔ تے کلام کسی دا ویکھنا ہوئے وہ دی ذات آل ویکھو، یہ کلام ہے کدا؟ ایک کلام ربانی ہے، تے جتنی اس وحدہ لا شریک دی ذات آل ہے، جتنا اس دا مقام آل ہے، جتنا اس دا مرتبہ آل ہے، جتنی اس دی علو مرتبہ تے اتنا ہی اس دا کلام آل ہے۔ بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے۔ جتنی اللہ کی ذات آلہ اتنا اس کا کلام آلہ۔ اب خدا کے کلام کے مقابلے میں کلام اس کا آئے گا جو خدا کے مقابلے میں آئے، جو خدا کے مقابلے میں آئے۔ اب اللہ کے مقابلے میں آتا کوئی نہیں، آتا کوئی نہیں۔ اس کے کلام کے مقابلے میں کسی کا کلام آئے گا؟ جتنا مرضی فن خواہ ہو، لکھے گا آخر میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں اطلاع دیں تاکہ صحیح کی جا سکے۔ لیکن قرآن کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ کوئی دے کوئی خدا ویکھو تے دسو اللہ نو، پھر دوبارہ انہوں چھاپن لگے صحیح کر دیتا جائے۔ اللہ نے کلام ویچ تے کدے نہیں آکھیا ہے، ثابت ہوا یہ کلام ہے خدا کا۔ کافران نو یہ بھی امریکیاں نو گالے بھی نہیں چوڑا نو سمجھ آؤں دی کہ ہر کتاب دے آخر تے کوئی انگریزی والا ادھر دا رائٹر لکھے، مسٹر چپس دے ناول نے انہیں بھی آخر تے لکھیا ہے، شیکسپیئر دے ڈرامے نے انہیں بھی آخر تے لکھیا ہے۔ اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں اطلاع کریں، ہم اس کی درستگی کرنے کے قابل ہوں گے، ہم اس کو درست کریں گے۔ لیکن خدا نے نہیں آکھیا، اس تو پتہ لگتا ہے ایک کلام اتنا ہی آلہ ہے جتنی خدا دی ذات آلہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، میرے رب جیسی ذات کائنات میں کوئی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے میرے اللہ دے کلام ورگا کلام بھی خدا دی خدائی میں کوئی نہیں کسی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چل۔ یا غوث اعظم زندہ باد۔ حضرت نقابت فرماندے ہیں کہ جملہ ارشاد فرما رہے سن کہ قرآن وچ سارے علم ہیں، قرآن وچ سارے علم ہیں۔ جے کسے صوفی دی تفسیر پڑھو گے نا تک جتنا بھی پڑھو گے نا تو انہوں یہی لگے گا شاید قرآن سارا روحانیت تے مبنی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تسی سمجھو گے کہ سارے دا سارا قرآن یہ سارا روحانیت تے مبنی، اور یہ اندر تصوف ہی تصوف ہے۔
تے جے کسے ریاضی دان دی لکھی تفسیر پڑھ لو تو انہوں سمجھ آئے گی الف تو لے کے سین تک سارے دا سارا ہے ہی ریاضی ہوتے، الجبر ہے، جیومیٹری اس کے اندر ہے۔ تے جے کسے صرف تے ناو والے نے کیتی ہوئے تفسیر، شیخ صاحب صرف تے ناو والے تفسیر کیتی ہوئے تو انہوں سارا قرآن پڑھ کے یہی سمجھ آئے گی بھی سارا قرآن ہے ہی صرف تے ناو ہے، یہ قانونہ ہوتے مشتمل ہے، تو انہوں یہی سمجھ آئے گی۔ کہ جے کسے منطقی نے تفسیر کیتی ہوئے تو انہوں یہی لگے گا سارا قرآن ہے ہی منطق ہے، یعنی کوئی ایسا علم نہیں پر پاندہ ادھے وچو او یہ جڑا جنہ گوتا لائے، جنہ گوتا لائے، جنہیں اتے اتے رہنا ہے قد جاکم من اللہ نور، یہ تو مطلب ہو رہے انما انا بشر مثلکم، اتو اتو نے لے لیا، اتو اتو وچ جا کے نہیں وڑنا، لبنا نہیں بھی اللہ فرمانا کی چاہتا ہے، اتو اتو جہاز بحری جس ویلے جا رہا ہوئے نا سمندر وچ تے او دے وچ 500 بندہ بیٹھا ہوئے، چلان والا کون ہے؟ کپتان چلاندا پیا، او 500 بندہ جدو منزل تے پہنچ جائے انہوں نے پوچھو بھائی جی کنا کو ڈونگا سی سمندر؟ وہ آگے گا سانو مویاں نو پتہ ہے، سانو کوئی پتہ نہیں کنا ڈونگا ہے، یار تسی وچ بیٹھے سو، انہیں کہا پانی ہل ویندے ساں تے اتے اتے دھیان سی ساڈا پانی دے پیا، پانی اتے اتے اتلی سطح تے کپتان نو پوچھو بھائی جی کنا کو ڈونگا ہے؟ وہ آکھے گا فلان جگہ سے اتنے میل گہرا تھا، فلان جگہ پہ مچھلیاں آئیں ان کو ہم نے کراس کیا، فلان جگہ پہ اتنا گہرا پہاڑ آیا اس کو میں نے بچا کر اس کو سائیڈ سے لے کر تمہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچایا۔ بھائی بات دے قرآن اسی بھی پڑھنے آ، قرآن صدیق اکبر بھی پڑھے ہے، قرآن اسی بھی پڑھنے آ، قرآن فاروق اعظم بھی پڑھے، قرآن اسی بھی پڑھنے آ، قرآن عثمان غنی بھی پڑھے، قرآن اسی بھی پڑھنے آ، قرآن مولا کائنات بھی پڑھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی پڑھے، قرآن اسی بھی پڑھنے آ، قرآن مفتی اعظم پاکستان بھی پڑھے، لیکن ساڈی نظر اتے سیاہی والے حروف اتے رہ گئی، انہاں دا دھیان قرآن دی تہ وچ گیا تے انہاں آکھیا لوگو شک نہ کریو، اے شدہ مدہ اے زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ جائیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی، اے خاصا رمضان پائیا، آما لوکاں خبر نہ کوئی، اے خاصا رمضان پائیا، اتے اتے دھیان نہ رکھو، دھیان قرآن دے اندر کرو۔ یہ ہوئی نقطہ لے کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا قرآن دے ہر حرف دے تھلے لفظ نہیں، ہر حرف لفظ حرفاں دا مجموعہ ہوندا ہے، اے وے حرف مطلب الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، ذالکا زال وکھرا ہے، لام وکھرا ہے، کاف وکھرا ہے، یہ 3 حرف نے، جدوں مکمل ہویا ذالکا یہ بن گیا لفظ، ذالکا لفظ بن گیا، لیکن لفظ دی گل امام اہل سنت نہیں کیتی، انہاں فرمایا ہر حرف دے تھلے قرآن دے ہر حرف دے تھلے کروڑا کروڑا معنی پوشیدہ نے، کتنے لکھاں لکھاں نہیں، کروڑا کروڑا معنی پوشیدہ نے۔ جی ہر بندہ گاما ماجا ایرا گیرا نتھو خیرا تے چول دی چول قرآن پھڑ کے ٹریا پھرے، مینوں بھی آیت سمجھ آ گئی، ایڈی چھتی قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ آج تک کسی مفسر نے تفسیر لکھن تو بعد دعویٰ نہیں کیتا کہ میں سارا قرآن سمجھ گیا، جے کسے کیتا ہے دسو، یہ دعویٰ حضرت عبداللہ بن عباس بھی نہیں کیتا، جیڑے قرآن دے پہلے مفسر نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حبر الامہ جنہ واسطے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، انہوں نے نہیں دعویٰ کیتا، سرکار نے فرمایا قرآن سیکھنا تے عبداللہ بن مسعود کو سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم کوئی مائی کا لال ہے ثابت کرے، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیتا کہ میں قرآن سارا سمجھ گیا۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، جتنا اللہ سکھا دے وے، جتنا اللہ کرم کر دے وے، جتنا کسی دے وسیلے نہ لب جائے۔ اگر قرآن کائنات میں کسی مکمل سکھے ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور کسی وہ دی وجہ اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن
اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے ہر شے دا علم قرآن وچ ذات توجہ نہ گل سنیو تفسیر العلمانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے اندر بات موجود ہے الاتقان فی علوم القرآن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر بات موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے خدا کی قسم اگر میرے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جائے نا تے میں وہ بھی اللہ دے قرآن وچوں تلاش کر لینا میرے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جائے تے میں وہ بھی اللہ دے قرآن وچوں تلاش کر لینا ہر شے دا علم قرآن وچ ہر شے دا علم قرآن وچ لیکن جنہ نظر اتے ہی رکھی تے پڑھ کے روڑا پا دیتا چوکاں کھلو کے کھولیں قرآن تیرے نال کلام کرے کہ میرے اندر آ راز نے میرے اندر آ راز نے میرے اندر آ پوشیدہ چیزاں نے میرے اندر آ سیکرٹ باتاں نے قرآن اپنے راز خود تیرے اتے کھول دے وے انہوں آندے نے قرآن فہمی قرآن خود دسے میرے اندر آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر البیان دے اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روایت نقل فرمائی فرماتے نے جبریل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے اور آ کے عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنڈا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم علیحدہ علیحدہ کر کے دسیا الف فرمایا علم تو میں جان گیا ہاں پھر آکھیا لام فرمایا علم تو میں جان گیا ہاں پھر فرمایا میم فرمایا علم تو میں جان گیا ہاں عرض کردے نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جان گئے ہو فرمایا میں جان گیا الف کی ہے میں جان گیا لام کی ہے میں جان گیا میم کی ہے اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنے حرف میں نو دے کے کلے آئے میں نو تے کوئی پتہ نہیں لگا فرمایا جبریل میں نو تے پتہ لگ گیا ہے کیونکہ اللہ تے رسول دے درمیان اے راز دیاں گلاں نے اللہ دے رسول دے درمیان اے راز دیاں گلاں نے جیڑا لے کے آندا انہوں کوئی پتہ نہیں الف لام میم الف کی ہے لام کی ہے میم کی ہے حضور تو انہوں پتہ لگ گیا میں نے تے کوئی پتہ نہیں لگا لے کے میں آیا فرمایا اے تینوں پتہ نہیں لگنا ہے میری تے میرے خدا دے راز دی گل ہے تفسیر مزری پڑھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہکی وقت آپ نے بھی الف لام میم دے تحت یہی فرمایا کئی لوگ بڑے تھکے ہونا بچارے دماغ اگے نہیں انہاں دا کام کردا کچھ ہور تھکے ہون پریشر وچ ہون انہاں دی پتہ کی ہوندا ہے الف لام میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ ہی نہیں یہ تے حروف مقطعات انہاں دا تے سرکار نوں علم ہی کوئی نہیں میں کہ جے علم رب دینا نہیں سی تے قرآن وچ کلے کیوں جے جاگ دے ہو تے سبحان اللہ جاگ دے ہی ہو پہ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ سب بولیے سبحان اللہ یہ عظمت قرآن بھی بیان ہو رہی ہے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے اگر رب نے یہ معنی دسنے نہیں سن تو قرآن وچ حروف بھیجے کیوں رب نے تو قرآن وچ بھیجے الف لام را الف لام میم ہا میم طہ یاسین کاف ہا یا عین صاد یہ اللہ نے بھیجے نے تے بھیج کے رب چپ نہیں رہا نالی فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان او وے جن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن سکھایا ہے تو یا تو انکار کرو کہ الف لام میم قرآن نہیں یہ بھی قرآن کاف ہا یا عین صاد قرآن نہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ بھی قرآن ہے کہ رب آندا ہے الرحمن علم القرآن رحمان ہوئے جن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھائے اور رب نے حروف مقطعات کٹ کے قرآن دی گل نہیں کی تھی بلکہ سارے قرآن دی گل کی تھی جڑا جڑا حرف قرآن دے سینے نے لگا ہے اللہ نے ہر حرف دے معنی دا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہر حرف دا علم سرکار نے عطا فرمایا اے اندر دا حسد ہے سرکار نال جڑا لوکاں دے اندر دی گل منہ دے راہ نکل دی اور آندے نے اس بات کا علم نہیں ہے اس بات کا علم نہیں ہے اس بات کا علم نہیں ہے اللہ سکھائے تو علم نہ آئے
سبحان اللہ، جے رب سکھائے تے علم نہ آئے، اور کدے سکھان نہ علم آئے گا بھائی؟ اللہ دے سکھان نہ علم آندا ہے تے رب آندا میں خود سکھایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیتے، کسی دے سامنے گوڈے نہیں ٹیکے بیٹھے نہیں، بلکہ جیڑا آیا ہے میرے محبوب دے منہ چو قرآن سن کے غلام بن گئے، غلام بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات خاص طور پہ علماء کرام اور عمومی طور پہ میرے جیسے پڑھ تمام حضرات سب کے لیے بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے۔ ہر شے دا علم قرآن وچ موجود ہے، ہر شے دا علم قرآن وچ موجود ہے، اور قرآن سارے دا سارا میرے آقا دے سینے وچ موجود ہے۔ علم غیب کا نقطہ سنیے تاکہ قرآن اور صاحب قرآن کی مماثلت۔ پچھلے سال میں نے 3 کمپیریزن پیش کیے تھے، آج چوتھا کر رہا ہوں، چوتھا، اور 50 تے 57 کمپیریزن میں لکھے ہیں، تقریباً 50 سال چلن گے، زندگی رہی انشاءاللہ۔ سنیے توجہ سے بات، ہر شے دا علم قرآن وچ موجود ہے، اور قرآن سارے دا سارا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ انور وچ موجود ہے۔ فَثَبَتَ بِذَالِكَ كُلُّ عِلْمٍ فِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ فِي صَدْرِ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَثَبَتَ بِذَالِكَ كُلُّ عِلْمٍ فِي صَدْرِ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہر شے دا علم قرآن وچ، قرآن میرے آقا دے سینہ انور وچ، اس تو ثابت ہویا ساری کائنات دے علم ہی میرے آقا دے سینے وچ موجود نے۔ اونچی کہہ دیو، اٹھ کے اٹھ کے حق جاریہ یا زندہ باد، زندہ باد، عظمت صاحب قرآن، عظمت قرآن بھی زندہ آباد، عظمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آباد۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ 4 جمعے علم غیب پہ لگائیں گے ربیع الاول شریف کے بعد، انشاءاللہ 4 جمعے انشاءاللہ ہوں گے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جتنے بھی باطل اعتراضات ہیں سب کا جواب آئے گا انشاءاللہ اسی مرکزی مسجد بغدادی میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ سنیے اس بات کو، کل علم فی القرآن والقرآن فی صدر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اللہ خود فرماندہ ہے لم نشرح لکا صدرک، سونیا میں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا۔ ہائے ہائے، وہ موسیٰ علیہ السلام تے اندر رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، تے میرے نبی نو منگن دی لوڑ پئی ہوئی نہیں، رب نے خود آکھے علم نشرح لکا صدرک، مصطفیٰ میں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا۔ اونچی بولو نا، کہن دی ضرورت نہیں پئی، منگن دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ اسی آکھیے نا جڑا نہیں لبدا مدینے جا کے لے لو، کئیاں کھتریاں نو بڑی کالی پہ جاندے، لے ایڈے مکے نہیں لبدا، میں کہ لبدا تینوں کہنا دا نہیں لبدا، پر مکے منگیاں لبدا، مدینے بغیر منگے میں لب جان، اوتھے بغیر منگے لبدا۔ کیوں؟ سرکار نے منگیا کدی نہیں سی، رب آپ ہی دہی ہوندا سی، تے اسی او دی بارگاہ جانے ہاں جدے کول اگے ہی سارے خزانے ہیں نے، تے رب نے پھر چھٹی بھی دیتی ہے، سونیا دئی جا جنوں دل کر دئی، جنہ دل کر دئی، جیڑے ویلے دل کر دئی، اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے، دوروں آوے نیڑے آوے، کالا ہوئے گورا ہوئے، پڑھیا ہوئے انپڑھ ہوئے، مننے پاوے نہ مننے، سونیا جیڑا آوے چڑکی نہ انہوں دے کے ادا کر کے واپس دے۔
گل صرف انی ہے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندوں کو کیا نہیں ملتا، غلاموں کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ہر شے دا علم قرآن وچ، قرآن میرے آقا دے سینے وچ، اس تو ثابت ہویا کہ ساری کائنات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور میں موجود ہے۔ قرآن دی شان بیان کیتی رب نے، توجہ سے بات سنیے توجہ سے، قرآن دی شان رب نے بیان کیتی تفصیل لکل شیء، ہر شے دی تفصیل قرآن وچ، تبیان لکل شیء، ہر شے دا واضح بیان قرآن وچ، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک شے ہر تر شے دا ذکر قرآن وچ، تے جدے وچ ہر شے ہی او سرکار دے سینے وچ، علم اور کیڑی شے دا نام ہے، علم اور کیڑی شے دا نام، علم اور کیڑی شے دا نام۔ آؤ میں سرکار دی زبانی گل کراں۔ روایت ہے ترمذی شریف، کیڑی شریف؟ سارے بولو ذرا، لیکن کھتریاں نے جڑی نویں چھاپی ہے تو حدیث کڑ چھڑی، میں مصر دی منگوائی ہے، مصر دی، وہ دے وچ حدیث موجود ہے، متن وچ حدیث موجود ہے، متن وچ اے نویاں چھاپن والیاں نے حاشیے وچ کر چھڑی، کسی نے نسخے دا عنوان دے کے تھلے لا دیتی، لیکن الحمدللہ توفت الاحوزی شرح سنن ترمذی وہابیاں دے ابے دی چھپی انڈیا دا پرانا چھاپا 4 جلداں دا میرے کتب خانے چ موجود ہے، او دے اندر متن وچ حدیث موجود ہے۔ تے تانوں نہیں سمجھ آونی گل دی، بس سبحان اللہ آکھنا تے ضروری ہے نا۔ ایک او غیراں دا مولوی گل کرے تو انہاں نعرے مار تو کہے ساڈے مولوی نوں ایک گل انج دی آوندی ہے، ہاں ساڈے مولوی نوں ایک گل انج دی بھی آوندی ہے۔ آپ کب سمجھیں گے بھائی؟ میں نے وہ ڈھونڈی ہے جس میں حدیث ہے، وہ ترمذی شریف ہے میرے پاس الحمدللہ۔ روایت سنیے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مائدہ لال اس حدیث نو ضعیف نہیں کہہ سکتا، یہ دی سند نو ضعیف نہیں کہہ سکتا، یہ دی متن نو ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سألتو محمد بن اسماعیل ان ھذا الحدیث قال حدیث صحیح۔ امام ترمذی آندے نے میں امام بخاری کو پوچھیا بھی حدیث صحیح ہے، ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں جلنی۔ امام ترمذی فرماندے نے کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کو پوچھیا حدیث صحیح ہے، انہاں فرمایا حدیث صحیح ہون۔ ترمذی لکھ دے حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ کالی حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے، لکھ دے حدیث۔ انہوں نے درج کر دیتی، کھتریاں نے کڈی، پر ہر چور کھوجی کو پیڑا پہندا، یہ چور ہیں ہم کھوجی ہیں، یہ چور ہیں ہم کھوجی ہیں، اسی پھر بھی بھائی شریف صاحب لب لینے، ہم پھر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ایسے نہیں ڈھونڈی جاتی، پیسے لگتے ہیں، روپیے تائیں۔ رجوی بڑا مہنگا خطیب ہے، میں کہ کتاباں لینا ہے اس واسطے مہنگا، اس لیے مہنگا ہو، کتابیں خریدتا ہوں، کس کے لیے؟ تمہارا عقیدہ بچانے کے لیے اور سرکار کی عظمت کا ہوکہ دینے کے لیے۔ میرا نہیں دل کرتا میں بھی فیصلہ بھائی 15-20 پلاٹ بنائے ہوں، کیا میں بنا نہیں سکتا؟ بنا سکتا ہوں الحمدللہ۔ بڑی گاڑی نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ کیوں نہیں لیتا؟ سرمایہ سرکار کے دین پہ لگاؤ۔ جب میں کتب خانہ چھوڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، خدا کی قسم وہی میرے لیے بخشش کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ پیسہ کیوں چوبتا ہے بھائی؟ چنگا لگتا ہے، سارے چنگا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماندے نے آقا فجر دی نماز پڑھان واسطے تھوڑا جا دیر نہ تشریف لے آئے، تے آندیاں ہی نماز پڑھائی، سلام پھیرن دی دیر ہے، بالکل قریب سی کہ سورج اگ گئے، اتنی دیر ہو گئی سورج اگ گئے۔ صحابہ عرض کردے نے آقا کوئی وحی دا نزول سی یا ویسے حضور کوئی کم سی ایسا کہ لیٹ تشریف لے آئے ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کا لے سی رائی تو ربی فی احسن صورت، فرمایا میں اپنے رب نو ویکھیا ہے، میرا رب بڑا ہی سونا ہے۔ اچھی بولو،
فرمایا رائی تو ربی فی آسن سورہ، میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دے اندر ویکھیا ہے، اور صورت دا معنی شکل نہیں ایتھے کرنا، کیونکہ صورت نو صورت ہی رہن دینا ہے، میرا اللہ شکل تو پاک ہے۔ آقا نے صورت دا لفظ استعمال کیتا ہے، تساں بھی صورت دا لفظ ہی آکھنا ہے۔ فرمایا میں اپنے رب نو ویکھیا ہے، میرا رب بڑا ہی سونا ہے، میرا رب بڑا خوبصورت ہے، میں اپنے رب نو ویکھیا ہے، اور میرے رب نے فرمایا فیما یختصم المالا الاعلی، اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مالا الاعلی دے فرشتے کیڑی گل دے اندر جھگڑا کر دینے پے، کیڑی گل دے اندر بحث کر دینے پے؟ میں عرض کیتا یا رب العالمین تو ہی بہتر جاننا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں اپنے علم دی نفی اللہ دے علم دے سامنے کیتی ہے، اس ویلے میرے اللہ نے کرم کیتا ہے، فوادع یدہ بین کتفیا، میرے اللہ نے اپنی شیان شان اپنا دست اقدس میرے دواں کندیاں دے درمیان رکھیا ہے۔ آقا پھر کی ہویا؟ فرمایا فوجدت برد اناملہ بین صدیہ، اللہ دے دست اقدس دیاں انگلیاں دے پوٹے انہاں دی ٹھنڈک میں اپنی چھاتی دے درمیان محسوس کی تھی۔ آقا ادھر رزلٹ کی نکلیا، فرمایا رزلٹ نکلے آئے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانہ ویچے میں نو اودا بھی پتہ لگ گیا ہے، جو زمینہ ویچے میں نو اودا بھی پتہ لگ گیا ہے۔ میں فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانہ ویچے مینوں اودا بھی علم ہو گیا ہے، جو زمینہ ویچے مینوں اودا بھی علم ہو گیا ہے۔ نبی دے آکھے مینوں آسمانہ دا بھی علم ہے تے زمین دا بھی ہے، تیری سائنس بھی آکھے تو سرکار دی منی سائنسداناں دی مان لے، وہ بھی آندے نے سانوں پتہ ہے ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، ایتھے کی ہے، تے جتنا بھی سائنس دا علم ہے وہ سارا قرآن وچوں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل کا علم یہ سارا قرآن سے ہے، پری میڈیکل کا علم سارا قرآن سے ہے، علم ریاضی، جیومیٹری، الجبرا، علم حیات، یہ سارے کا سارا قرآن سے ہے، علم صرف، نحو، بدیع، معانی، علم استعارہ، یہ سارے کا سارا تو قرآن سے ہے، سارے کا سارا تو قرآن سے ہے، تو سائنس دا علم بھی قرآن وچوں ہی آیا ہے۔ تو پھر سائنس نو ماننا ہے تو سرکار دی گل کیوں نہیں ماننا؟ اور پھر سند بھی صحیح، ہوں امام بخاری بھی بھول گئے، ہوں بخاری صاحب ہی آندے نے حدیث صحیح ہے، ہوں ہی مان لو، امام ترمذی آندے نے حدیث صحیح ہے، ہوں ہی مان لو۔ اللہ اکبر۔ پس سچ فرمایا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر دینے کملی والیا تہاڈا فرمان پڑھیا تے دل نو قرار مل گیا، کلیجے ٹھنڈ پہ گئی، سانو سمجھ آ گئی۔ جو آسمانہ ویچے تھانو اودا بھی پتہ ہے، جو زمینہ ویچے تھانو اودا بھی پتہ ہے۔ ترجمہ کر دیا اندے نے سونیا سانو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر۔ پڑھیے مل کے ذرا، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری۔ اگے ہوندا ہوندا پیٹی بھرا نہیں کوندے، دوجے لوگ بول دے نے، اج پیٹی بھرا بول دے نے، تسی نہیں بول دے، سارے بولو گے۔ سرکار کی نعت ہے، ذکر ہے آقا کا، پڑھو گے تو تاں ہی، ورنہ ٹائم تو تھوڑا رہ گیا پیچھے، میں نے بھی آرام کرنا ہے، آپ سب نے بھی سونا ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ ہاں 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 پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے نا؟ ہاں پڑھیں گے، ثواب ہوگا۔ اچھی پڑھنا فرض واجب نہیں، ذرا ذوق ہوندا ہے، ذوق ہوندا ہے، ذوق تو بندہ محروم رہ جاندا ہے، تے محفل چاہ کے محروم ہی بندہ ٹر جائے تو پھر مرحوم ہی ہویا نا، محروم دے نال محروم ہو گیا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے
تیری گزر دل فرش پر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اور سر عرش پر ہے تیری گزر دھیان دینے سونیا ساڈا نظریہ ہے وے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں سونیا تواڈے ہر غلام دا نظریہ ہے یہ تواڈے منن والے دا نظریہ ہے وے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ایک روایت تو ہے یہ ہر شے دا علم قرآن وچ قرآن میرے آقا دے سینے وچ یہ مطلب ہے ساری کائنات کا علم سرکار کے سینے میں موجود ہے آقا کے سینے میں موجود ہے اس حدیث کا ایک جملہ اور سنیے اور سر دنیا اور ایمان تازہ کیجئے اسی ایک جملہ اہل سنت بولنے ہونے ہیں کلی علم غیب کی لفظ یاد کر لو کی بولنے ہیں اسی کلی علم غیب تو کئی لوگوں نے فوری سڑا لفظ سن دیا موشن لگ جاندے کلی علم غیب کتوں آ گئے بھائی ہم تو جزی نہیں مانتے تم کلی کی بات کرتے ہو میں نے کہا اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو میں مجرم ہوں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں اگر سرکار خود فرمائے تو پھر میں تو تینوں کوئی نہیں آکھنا میں یہی آکھنا سرکار دی غلامی چاہ جا سرکار کی غلامی میں آ جا اگر آقا خود فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں صحابہ نے پوچھے آقا خیریت سی تو یہی جملے اللہ نے اپنا دست اقدس اپنی شان شان اس حدیث پہ بحث نہیں ہے اللہ شکل و صورت سے پاک ہے جو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے بس اس کی تہ میں جانا ضروری نہیں ہے کیونکہ شکل کا لفظ نہیں ہے صورت کا لفظ ہے رائی تو ربی فی احسن صورت فوری طور پہ ٹھنڈک محسوس ہوئی آقا پھر کیا ہوا حضرات توجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے سرکار نے فرمایا ہونا کی سرکار رزلٹ کی نکلیا ایک حدیث سے الفاظ جنہیں میں پیش کیتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو آسمانوں میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہو گیا جو زمینوں میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہو گیا اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فرمایا کل چیزاں میرے تے روشن ہو گئیاں ہر شے نوں میں پہچان بھی لیا ہے میرے آقا نے اپنے علم دے بارے خود کلی دا لفظ استعمال کیتا ہے اب جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا وہ بھی یہ کہے گا اللہ کی عطا سے ہمارے نبی کو کلی علم غیب ہے اللہ کی عطا سے اللہ یار یا رسول حق چاریہ یا غوثیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فرمایا ہر شے کلی ہر شے میرے تے روشن ہو گئی جدوں اللہ نے ہاتھ رکھیا ہر شے روشن ہو گئی
حضور صرف روشن ہی ہوئی تے تو انہوں پتہ لگ گیا ایتھے آئے ایتھے آئے ایتھے آئے، نہیں فرمایا سے نہیں، صرف روشن ہی ہوئی وعرفت، میں ہر شے نو پہچان بھی لیا، ہر شے نو میں بولو بولو ہر شے نو میں فرمایا ہر شے نو میں پہچان بھی لیا۔ اب قرآن تو وہی پڑھ کر سمجھے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو مانے گا۔ خالی قرآن پڑھ لے اور ان باتوں پہ غور نہ کرے تو ثابت ہوا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھا ہے علماء اہل سنت نے، ائمہ اہل سنت نے، جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں یہ قرآن سارے کا سارا تعریف مصطفیٰ ہے، تعریف مصطفیٰ۔ جنہ بھی لوگاں قرآن پڑھے ہے، ائمہ محدثین مفکرین سب نے، تابعین تبع تابعین، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کو کما کہو سمجھ گئے، آج تک کدی نہیں کسی آکھیا کہ ہم سمجھ گئے۔ کہا ہے کسی نے؟ بھائی بولیے علماء کبھی کسی نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ کہتے ہیں جو میرے علم میں تھا میں نے بتا دیا، یہ تو بہت وسیع باتیں ہیں، سب کہتے ہیں بہت وسیع وسعت والا علم ہے، قرآن کا علم بہت وسیع علم ہے، یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا میں سمجھ گیا ہوں۔ توجہ سے، اب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کل معجزات وچوں ایک معجزہ ہے، لا تعداد معجزات وچوں ایک معجزہ ہے، تے معجزہ ہوندا صفت، نبی ہوندا موصوف۔ میں نہ جس نبی دی ایک صفت سمجھ وچ نہیں آ سکتی اس نبی دی ذات نو کون سمجھ سکتا؟ جس نبی دی ایک صفت، شیخ صاحب تو توجہ نہیں کی تھی گل، نا 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 لیٹ ہو گئے، ہاں صحیح بات ہے لیٹ ہو گیا، توجہ نہیں کی بات کی طرح۔ قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات وچوں ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ زندہ و جاوید معجزہ۔ انبیاء کرام کے معجزات سب کس سے بن گئے؟ اب کوئی معجزہ وہ باقی نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی معجزہ باقی نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن یہ آقا کا معجزہ ہے۔ تو معجزہ صفت ہے، نبی موصوف ہے۔ معجزہ ادو ہی ہوتا ہے جدو نبی ہوئے، معجزہ ادو ہی ہوتا ہے جدو بولو جدو نبی ہوئے۔ تے اج تک کسے اے نہیں آکھیا میں قرآن نو سمجھ گیا۔ مطلب ہے دسنا چاہنا لوگوں جدو نبی دی ایک صفت کسے دی سمجھ وچ کما حقو نہیں آ سکتی، پھر معجزے والے مصطفیٰ دی ذات نو کون سمجھ سکتا ہے؟ بڑی بدنصیبی ہے سرکار دی ذات دے بارے بحث کرنا، آقا دی ذات دے بارے مناظرے کرنا، آقا دی ذات دے بارے تان و تشریح دے جملے قائم کرنا اور زبان درازی کرنا، تان درازی کرنا۔ اور خدا دے بندیو جس نبی دی ایک صفت اتنی اعلیٰ ہے اس نبی دیاں باقی صفتاں دا کمال کی ہوئے گا، تے جتنیاں صفتاں اعلیٰ نے اس نبی دی ذات کتنی اعلیٰ ہوئے گی، اس نبی ذات کتنی اعلیٰ ہوئے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی بات کرتے ہیں، سنی ہے نا سنی، یہ نبی کی ذات کی بات کرتے ہیں۔ تو ان گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ آج کل جڑے نا انڈر میٹرک دانشور ڈھائی جماعتاں پڑھے دانشور کی ہو جی پروفیسر ہیں جی، خدمت خلق والے سارے پڑھا رہے ہیں بلے 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 بلے، اور لیکچر کیا دیتے ہیں؟ ہم میں اور سنیوں میں اور تو زیادہ فرق نہیں ہے، ایک فرق یہ بھی ہے۔ کیڑا فرق ہے بھائی؟ یہ جی نبی کی ذات کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہوتی ہیں نا ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی کی بات کی، سنی جو ہے نبی کی ذات کی بات کرتے ہیں۔ میں کہ جی دی ذات ہی کوئی نہ ہوئے دی بات کا دی، جس کی ذات ہی نہیں ہے اس کی بات کیا ہوگی؟ یہ میسج چل رہے ہیں آج کل، یہ میں اس میسج کا جواب دے رہا ہوں، کسی کو آ جائے تو جواب یاد کر لیں۔ جس کی ذات ہی کوئی نہ ہو اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات کیا ہوگی؟ بات کسی دی تائیں ہوندی ہے پہلا ذات ہوگی، بات کا نمبر بعد میں ہوتا ہے، ذات کا نمبر پہلے ہوتا ہے۔
دلیل دیاں قرآن وچوں، قرآن سے دلیل، قرآن سے دلیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تواڈے واسطے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وچ نمونہ موجود ہے، ذات میں نمونہ موجود ہے۔ من رسول اللہ نہیں آکھیا، فرمایا فی رسول اللہ ہے، میرے نبی دی ذات میں نمونہ موجود ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے عقیدے کا تحفظ اللہ نے قرآن میں کر دیا، فرمایا بات کا نمبر بعد میں آئے گا، ذات کا نمبر پہلے آئے گا، ذات کا نمبر پہلے آئے گا، ذات کا نمبر پہلے آئے گا۔ سمجھ آگئی ذات بات؟ ہم قرآن سے پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن سرکار کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ قرآن اور تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن اور تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دی نورانیت، سرکار دے علم خدا داد، ہر شے دا ذکر، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ، قبر انور دی زندگی، وہ دا بھی ذکر اللہ دے قرآن وچ میرے نبی دی ہر شان اول تو لے کے آخر تک ہر شے دا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے دسیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، اے جڑی کتاب ہے نا، جڑی شان مصطفیٰ وچ ہے، اے دے وچ شک کوئی نہیں۔ اگر توجہ ہے تو بات کروں، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ رب نے آکھیا کنوں ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی، کافروں کو کہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو۔ کس کو کہا ہے؟ کافروں کو تو نہیں کہا کہ اس میں شک نہ کرنا، بھائی کافروں کو تو کہنے کا بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مانتے نہیں ہیں قرآن کو۔ اور ہر مسلمان کو بھی نہیں کہا، ہر مسلمان کو، کیونکہ مسلمان تو اس میں شک کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان نو آخنا دے شک نہ کری، مسلمان تو پہلے نہیں شک کرتا۔ کافر کو بھی نہیں کہا، ہر مسلمان کو بھی نہیں کہا، کس کو کہا ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے بولے بالے سادے سادے جدنوں مرضی ٹر پے، یہ رب نے انہوں نے آکھیا ہے۔ کئی کھتریاں نے قرآن دی آیت پڑھ کے لوگوں کو بگلانا، لا ویکھو یہ دے وچ لکھیا ہے بشری جان، قرآن پڑھ کے انہوں نے بگلانا، آ دیکھو یہ دے وچ آ لکھیا ہے، تسی سرکار دی آ شان بیان کر دے، سرکار دے نے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، منن پتہ میرے نال کی ہونا ہے تے تہاڈے نال صحابہ کی ہونا، میں نہیں جاندا۔ قرآن پڑھ کے انہیں ترجمہ کر کے دسنا ہے۔ ساڈیاں بیلیاں نے پریشان ہو جانا بھی واقعی یار پڑھیا تے انہیں قرآن ہی ہے، پر شیطان پڑھے قرآن اے دے وچ بھی حکمت جان۔ ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں، کہ جیڑا بھی قرآن پڑھے وہی سچا ہے۔ رب آندا بھولے مسلمان نو، سادے مسلمان نو، بالکل سادہ مسلمان، رب آندا ذالک الکتاب لا ریب فی، میری کتاب میں شک نہ کری۔ کوئی آیت پڑھ کے نبی دی نبوت کا انکار کرے، کوئی آیت پڑھ کے مرزے دی نبوت کا اقرار کرے، کوئی آیت پڑھ کے علم مصطفیٰ کا انکار کرے، کوئی آیت پڑھ کے نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، میرے قرآن میں شک نہ کری۔ وہ بندہ خود دھوکا دیندا ہے پیا، غلط بیانی کرتا ہے پیا، ایویں اپنے کولوں چوڑا ماردا ہے پیا، میرے قرآن تے شک نہ کری۔ اے قرآن سارا ہی نعت مصطفیٰ ہے، یہ سارا ہی نعت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، حق جاری یا غوث اعظم زندہ باد۔ فرمایا میرے قرآن تے شک نہ کری، یہ سارا تعریف مصطفیٰ ہے، یہ سارا صفت و ثناء مصطفیٰ ہے، یہ سارا توصیف مصطفیٰ وچ رتب اللسان ہے۔ وہ جیڑا کردا پیا آپ چوڑ ماردا پیا، قرآن دے پردے وچ چوڑ ماردا پیا، وہ دی گل والے پاسے نہ جائیں۔ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں بیان کردا ہے، قرآن سارا عظمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، کچھ لوگ وہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور کلمہ پڑھ لیا، کچھ وہ جنہوں نے قرآن کو سنا اور کلمہ پڑھ لیا،
کچھ وہ ہیں جنہوں نے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھا، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ پانچواں کمپیریزن ہے۔ کچھ وہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کی یا قرآن کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی تلاوت کی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ بس ایک مثال پیش کر کے مروزات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنیا تے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ وہ آپ نے تفصیلی سنا ہوا ہے، قرآن سنیا تے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ لیکن ایک وہ جڑے یہودیاں دے امام حضرت عبداللہ بن سلام قرآن نہیں سنیا، نہ قرآن پڑھیا نہ قرآن سنیا، قرآن والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی تلاوت آ کے کی تھی، سرکار دے چہرے دی زیارت کی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے تے آئے کادے واسطے مناظرہ کرنے واسطے یہودیاں نے آکے حضرت جاؤ تسی ساڈے امام ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، رنگ لیڈر ہو، جاؤ روز روز دا رولا مک جائے، پتہ لگ جائے جھوٹا کون ہے، پتہ لگ جائے سچا کون ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے نے، اوندیاں رخے بدوہا ویکھیا نے، ولیل زلفاں ویکھیاں نے، مازاگ دا کاجل ویکھیا نے، حامیم دے کنڈل ویکھے نے، علم نشرہ دا سینہ ویکھیا ہے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ویکھے نے، میرے آقا دا سراپا انور ویکھیا ہے، سارتا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی نے، اور کہنتے مجبور ہو گئے نے فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ فرماندے نے ایویں پھلے رہے ہیں، ایویں یہودیوں چوڑا مار دے رہے ہو، ان تک ایویں بک دے رہے ہو، اج میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور ویکھیا ہے، جدوں میں سرکار دا چہرہ تکیا ہے میرا دل گواہی دین لگ پیا ہے، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھی کہہ دیو فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہائے ہائے، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں۔ رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ پڑھیے رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ رخے سرکار سا کوئی دعا کرنا آقا جڑا چاکا لا کے باواز بلند پڑے توڑے ذکر نو ذکر سمجھ کے پڑے جا کے سومیں تے گرم گرم بسترے بھی توڑا دیدار نصیب ہو۔ دعا ہی کر سکنا وہ میں کر دیتی ہے، اگو نصیب میرے بھی اپنے تے توڑے بھی اپنے۔ پڑھیے مل کے ذرا رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ رخے رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ رخے سرکار سا کوئی نظارہ
رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا۔ دھیان دینے گالے وے دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، دو عالم میں محمد سا دو عالم میں محمد سا پیارا ہو، دو عالم میں دو عالم میں دو عالم میں سب عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا۔ آئے نے آؤندیاں سرکار وال ویکھیا نے، عبداللہ خیر کیڑے کام آئے ماہا جاتوں کا کی کام جے؟ سونیا کام کوئی نہیں، کام موک گئے نے، ایکو کام رہ گیا ہے۔ آئے ہائے کوئی کام نہیں، مازاق دے کا جلوا لیا، کام ایکو ہی رہ گیا ہے، کلمہ پڑھاؤ تے صدیق اکبر دا پیر پائی بنا لے۔ بس ایک ہی کام ہے، کلمہ پڑھاؤ تے فاروق اعظم دا پیر بھائی بنا لو، کلمہ پڑھاؤ تے عثمان و علی دا پیر بھائی بنا لو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، کن نے کلمہ پڑھایا؟ سرکار نے خود کلمہ پڑھایا، مقدر ہے نے کہ نہیں؟ اینو آندے نصیبہ آئے مناظرہ کرنا، آئے مناظرہ کرنا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاید ایسے واسطے آندے نے سونے دس کی اعجاز نظر وچ تیری، دس کی اعجاز نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، تیری دس کی اعجاز نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، تیری 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 نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، نظر وچ تیری، تیری او جڑا آوے رنگیا جا آوے او سانو اے تو سونا ماہی او کدرے نظر نایا آوے اللہ یا رسول
یا جو بھی آیا، کسی نے قرآن کو پڑھا یا سرکار کی زبان سے سن لیا یا کسی صحابی کی زبان سے سن لیا تو محبوب کا غلام ہو گیا. تو کسی نے بددعا کے چہرے کی زیارت کی اور تلاوت کی، سبحان اللہ، اس کے دل کی دنیا. وہ کدھر آ گئی بچہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا بیٹھا جدو میں آ رہا سا انہیں آخیا جی آ شیر وچ فٹ کرنا ہے. لے پترا اتنے فٹ ہو گئی. جی جی ہاں چلو پہلے میاں صاحب کا شیر سن لو، وڈیا نو پہلا راضی کرنا، نکیا نو پھر کر لینا. ایسے موقع تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال جدوں نہ تکیا سراپا ویکھیا تے قربان ہو گیا. آندے نے ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. وہ غیر ویکھ کے آکھے بھی ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. تے جدے منہ تے اونجی پھٹکار پئی ہوئے، جدے منہ تے اونجی پھٹکار پئی ہوئے، انہوں گھر دے بھی آکھنو جھوٹیا، گوانڈی بھی آکھنو جھوٹیا، محلے والے سارے ہی آکھنو جھوٹیا. اٹھ کے آکھے وہ بھی بشر ہم بھی بشری کو جائیں گے. بڑے چوڑے بھائی جنہوں غیر آندے نے بیٹا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں. یہ چہرہ ہی سچیاں دا ہے، یہ چہرہ ہی سچیاں دا ہے. تے تینوں سارا جا کے جھوٹا آکے تے توں اٹھ کے آکھے جھوٹیا، وہ جھوٹیا توں اٹھ کے آکھے جھوٹیا توں اٹھ کے آکھے. میں نہیں آندہ لوکا آکھیا جھوٹیا توں کی آنا ہے. ایک جیسے کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اب عارف کھڑی کا ترجمہ پائی شریف صاحب سنیے. عارف کھڑی کا ترجمہ، عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع دی ترجمانی کر دیا. فرماندے نے تو سلطان حسن دی نگری تیراج سلامت تیرا میں کھڑا ماں آقا فریادی بن کے ان قدر کریو کچھ میرا آقا میں کھڑا ماں فریادی بن کے ان قدر کریو کچھ میرا. یہ عارف کھڑی کا ترجمہ ہے. تے جے کوئی چول مارے پھر بھی جھوٹا ہو کے تے سونے چہرے والے دے بارے پھر بھی بک بک کرے نہ رہ سکے تے عارف کھڑی انہوں بھی جوتیاں ماری. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اس کو بھی پٹھیاں ٹنگ جوتیاں ماری. ہاں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دی طبیعت نو درست کر دیا فرماندے نے ہوش کر. کی کر؟ ہوش کر. جا جا ہوش کر. جہاز ہو گیا ہوش کر. فرماندے نے میری گل سن دسو حضرت کی گل ہے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سونے نال او پتل نہ رلدا اتے سرمے نال نہ کولے او کاواں دی کی اوتھے قدر محمد او جتھے بولے بول بولے او کاواں دی کی اوتھے قدر محمد او جتھے بولے بول بولے. خبردار ایسے نہ کہو. کیوں؟ غیر بھی آ کر چہرہ دیکھ کے گواہی دیتے ہیں
کہ ایسا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھایا, غلامی میں لیا, اور ساری کائنات نے کہا عبداللہ بن سلام ادھر بھی عالم تھا. جب مصطفیٰ کا غلام بنا عبداللہ بن سلام ادھر بھی عالم ہے, ادھر بھی عالم ہے. اللہ اکبر. اب وہ بچے کی بات کو پورا کریں, معروضات کو سمیٹیں, ٹائم کافی ہو گیا, 12 بجنے والے ہیں. جی ہاں آ جائے گی لائٹ کی جناب فرمائے. ہائے 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 ہائے, ایک آ بھی آیا اتنے بھی ایک ایسی وہ کارڈ جہا پیا, ایک آ بھی کارڈ کسے دیتا سی. ٹھیکیدار اطہر علی مغل, بشارت علی مغل, پیپلز ٹاؤن, گلی نمبر 6, مکان نمبر 154, نزد جامعہ مسجد صدیقیہ رضویہ فیصل آباد. کوٹھی مکان کی تعمیر اور ٹائل پتھر شیشے کے ڈیزائن کا کام کروانے کے لیے رابطہ کریں. مینوں پتا بیک سائڈ والا مینوں پتا تو ہے این نور, تیرا سب گرانا نور کا, اے لکھیا, اے لکھ کے دیتا سن. کدھر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ تو ہے این نور, بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ جی لو جی, ہوں 3 شیر ہو گئے. ہاں چلو بس اسی واسطے ٹھیک. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جدوں جناب عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا تو بہ کے آندے ہون گے واہ سونے, واہ سونے, واہ سونے محبوبہ. دور دور رہے ہیں پتہ ہی نہیں لگا, نیڑے آئے ہیں تو پتہ لگا. سونے تیرے ورگا تے سونا ہے ہی کوئی, محبوبہ تیرے ورگا تو اس نو جمال دا پیکر ہے ہی کوئی. ہائے ہائے ہائے. تے صحابہ کرام کولوں آندے ہون گے تانوں کی پتہ ہوے جو اساں ویکھیا جے تساں نہیں ویکھیا. آندے ہون گے عبداللہ بن سلام تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. سبحان اللہ. یہ نہیں بھی جڑا فرمائش کرے سبحان اللہ بھی وہ ذمے بیچارے دے, سرکار سانجے نے سارے دے, یہ سانج ہوتی ہے ساری. آکھیا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, او جنوں ویکھ کے چن او شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈر دی او چمے گلا مارے. او بجلی ڈر دی چمک نہ مارے, کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. تے آکھیا جدوں او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے, تے ہاتھ وچ پھلاں او رل جاوے, تے جدوں او کھولے او ول زلفاں دے. جدوں او کھولے ول زلفاں دے, جدوں او کھولے کھولے او ول زلفاں دے, اتے راہی راہ بھول جاوے. اعظم صاحب فرماندے نے او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدا, پڑھو توبہ توبہ
ایڈا حسن او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدا او جدی چال نہ چلی اے جاوے ہے کسی کا محبوب اتنا خوبصورت تو لاؤ. کوئی اپنا محبوب کسی نہیں دیندہ, کوئی اپنا محبوب نہیں کسی نے دیندہ. رب تاں ہی تے کل کے احسان کیتا ہے بھی میں محبوب بھی اپنا تانوں دے چھڑے ہے. پر خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں, ہر کسی نے سرکار کو اپنا محبوب نہیں مانا, ہر کسی نے نہیں مانا. اگر محبوب ہوتے, اگر محبوب مانتے تو پھر تنقید نہ کرتے, اگر محبوب مانتے تو تنقید نہ کرتے. ہم اہل سنت و جماعت نے محبوب مانا ہے, اس لیے خدا کی قسم محبوب کی ایک ادا پہ بھی ہم تنقید نہیں کرتے, سرکار کی ہر شان کو ماننے والے. جنہوں نے محبوب نہیں مانا وہ تنقید کرتے, کیونکہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤں. جنہ نہیں ڈٹھا او کرن گلاں, جنہ ویخ لیا او تے بول دے نہیں, جڑے راز حقیقت نو جان گئے نہیں او راز حقیقت کھول دے. اے جنہ تکیا انہوں نے پتہ. اللہ اکبر. ہاں 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 سبحان. اب آپ کی باری آ گئی. ہاں سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے حضرات؟ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ اس سٹیپ نو اٹھان دیا فرمان دینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جلس کر دینے آقا, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق خالق حسن و ادا. محبوب سانو اس خالق دی قسم جن نے توانو حسن عطا کیتا ہے تے جن نے توانو محبوبہ والیاں اداواں عطا کیتیاں, یہ اس کا مطلب ہے. محبوبوں والی ادائیں عطا کی ہیں, محبوب سانو اس خدا دی قسم تیرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم, ہمیں خالق کائنات کی قسم, ہمیں رب کعبہ کی قسم, ہماری سرکار ورگا کائنات میں کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق. ہاں ہاں لو بھائی, اب بھائی کو جو ان کی فرمائش ہے وہ پوری کر دیں. اعلی حضرت عظیم البرکت, یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال یہ پوائنٹ بیان کروں گا, زندگی رہی تو, کہ قرآن بھی نور ہے, میری سرکار بھی نور ہے, اور جتنے نورانی ہوئے اعتراضات ہوں گے انشاءاللہ اس کا جواب بھی آئے گا اسی دستار فضیلت میں, زندہ رہا تو انشاءاللہ. تو ایڈی مہنگائی 1000 سال کی کرنا رہ گئے. دعا نہیں ہے, بد دعا ہے. صحیح گل ہے, ہزاروں پر جیو بھی نہ چر کی کرنا. ہمارا اللہ خوش رکھے جس نے دعا دی ہے. دعا کرو ساڑھے ملک دے حالات ٹھیک ہوں. ہوں تو 4 ڈنگ بندہ کر لے تو مالک نعمت ہے. جی حضرات,
حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دی عمر بڑی لمبی ہوندی سی. وہ ایک مائی آپ کو آئی تو وہ جھوڑی بھائی 200 سال دا نیانا 200 سال دا تے آ کے آکھن لگی شیخ صاحب آ کے آندھی حضور دعا کرو میرا کاکا کو 200 سال دا ہو کے مر جاندہ کوئی 500 سال دا ہو کے مر دعا کرو اللہ نے لمیاں عمران دے. وہ 2 سال دا کاکا ہی سی جی وہ 400 سال دا جی کاکا ہی سی. تو ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقامات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملے. اس لیے فرمایا کنتم خیر امہ ہے میرے محبوب کی امت تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو. حالانکہ ہر برائی پہلیاں امتاں والی ساڈے وچ پائی جاندی ہے ادوں بھی ود پائیاں جاندیاں لیکن پھر بھی رب فرماندا کنتم خیر امہ تسی ساری امتاں جو بہترین ہو. گل اصل یہ کہ رب ساڈے وال نہیں ویندا محبوب دی نسبت وال ویندا خود محبوب دی نسبت ہے. لنگ ٹکے نے انہیں سونے نے لج پالی انہیں سونے نے بس اللہ خیر فرمائے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سونیا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا آقا تو ہے عین نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور قد جاکم من اللہ نور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا تو ہے عین نور تو ہے عین نور تو ہے عین نور تو ہے عین نور عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا آقا تو ہے عین تو ہے عین نور تو ہے عین نور تو ہے عین نور عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا آقا تو ہے عین یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اور تیری آکھیا سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل سبحان نور کا تیری نسل پاک
میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اعلیٰ حضرت کے فرماندے نے کاف جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہے فرماندے نے کاف گیسو دہن یا ابرو آنکھیں این سار کاف گیسو زلف بات سنو زلفیں کوئی پوچھے نا کاف ہا یا عین سواد کا مطلب کیا ہے یا اللہ حضرت کا شعر پڑھ دیا کرو یہ وہی ہے حروف مقطعات کا ترجمہ ہے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں این سار کاف گیسو ہا دہن کاف گیسو دہن یا ابرو آنکھیں این سعد کاف ہا یا این سعد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا این سعد ان کا ہے چہرہ نور کا یعنی حروف مقطعات پڑھو گے تاں بھی سرکار دی تعریف ہی نظر آئے گی آقا دی صفت و ثنا ہی نظر آئے گی پر اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی اندھے نو کی پتا گڈیاں اڑ دیاں کہ نہیں یہ تے کسے سجاکے نو پوچھو جنوں دسدا ہے انہوں پتہ لگے کالے رنگ دی اڑ دی ہے ہرے رنگ دی اڑ دی ہے چٹی اڑ دی ہے بسنت مناندے نے اے انہوں پتہ ہے جنوں نظر ہوندا ہے پیا جو عقل کا اندھا ہے اس کو نہیں پتہ قرآن کیا کہتا ہے جب اینک داتا علی حجویری والی ہو خواجہ اجمیری والی ہو مجدد پاک والی ہو غوث اعظم والی ہو پیر کلانی والی ہو محدث اعظم والی ہو امام اعظم والی ہو پھر ہر شد ہر مد ہر زیر ہر زبر ہر نقطہ ہر آیت ہر حرف ہر لفظ ہر صورت حتیٰ کہ پورا قرآن ہی سرکار کی عظمت بیان کرتا نظر آؤں اے عقل دا قصور ہے تے عقل مل دی آقا دے بوئے تو جدا تلق سرکار نال نہیں ہو جہاز ہی رہا کہ ساری عمر مرے گا انہوں عقل خدا دی قسم انہوں عقل نہیں آ سکتی بالکل انہوں عقل نہیں آ سکتی ہم اس لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت و عقل مند تھے ہم کہتے ہیں کیوں ان کا تعلق سرکار کے ساتھ تھا جنہیں سرکار دے عشق دا جنہیں دنیا دے عشق دا جام پیتا ہوئے جہاز ریالہ پیچھے ڈرنا پیچھے پہلے بکتے ہیں پھر بکتے ہیں پہلے بکتے ہیں پھر بکتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت نے کسی سے ریال نہیں لیے انہاں کیا سی کر تعریف ہے نہ دی بڑا مال لبے گا ساڑھا تھانو ہی بڑا لیندہ ہی ہویا موئی لگ جائے گی آپ نے فرمایا کروں مدھا اہل دوبل رضا
पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। ओए मैं इस वास्ते नहीं कि इन्हां दे कसीदे गावा, मैं तारीफ करांगा ते अपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ करांगा। मैं अपने महबूब दी तारीफ करांगा जिदी तारीफ खुदा ने भी की है। मैं ओदी तारीफ करांगा जिदी तारीफ कुरान ने भी की है, जिदी तारीफ सारी कायनात ने की है। मैं ओदी तारीफ करांगा। इस वास्ते वो अक्लमंद थे। क्यों? तल्लक सरकार के साथ था। जिसका तल्लक टूट गया उससे इश्क मुस्तफा रूठ गया, बस फिर वो दुनिया से भी झूठ ही गया, झूठो झूठ। हाँ, कड़ाल मार मार गए। लेकिन खुदा की कसम, कुरान को अलिफ से लेकर सीन तक पढ़ोगे तो सारा कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना में नजर आएगा। सारा कुरान अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता हुआ नजर आएगा। हजरात, खुश नसीब हैं वो बाप, खुश नसीब हैं वो माएँ जिनकी गोदी में बच्चे पले और उन्होंने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3-4 साल के लिए मदारस में भेजा। उस्ताज़ किराम तशरीफ़ फरमा है, हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमा है, कुर्रा हज़रात तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने बच्चों पे मेहनत की और बच्चों के सीनों को नूरुन अला नूर किया कुरान के नूर से। जब तक कुरान का नूर इनके अंदर रहेगा और ये याद रखेंगे, इंशाअल्लाह 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 ये हाफिज़ बाअमल बन जाएंगे तो खुदा की कसम अपने घराने वालों की बख्शिश का सामान पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो उस्ताज़ किराम है उनकी बख्शिश का भी सामान यही है, सामान यही है। वालिदैन की बख्शिश का सामान यही है, अजीज़ो अकारब की बख्शिश का सामान यही है। तो अल्लाह करे ये बहारें रहें, ये गुलशन हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह का गुलशन है, ये सदा बहार रहे। इस मैखाने में हमेशा फ्यूज़ो बरक़ात के दरिया जारी व सारी रहे। जो भी प्यासा आए प्यास बुझा के जाए। अल्लाह मेरे समेत सब पे करम फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चंग बाजार दे अंदर हजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी ये निशानी है। मुहद्दिस आज़म कैसेट पीर जहांगीर रिजवी साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान दे नामवर उलमा और अज तो 50-60 साल पहले दे जेड़े उलमा सी उन्हां दियां खिताबात भी इन्हां कोल महफूज ने। तशरीफ जदों लैके जाया करो, ये जरूर खरीदिया करो ताकि दोस्तां नाल तावन भी हो जांदा है, मसलक की हक्का दी खिदमत